آج جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس شروع ہو گیا ہوا. ٹھیک ہے جی. اب سینٹ کے اجلاس میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی سب سے زیادہ پہلے شور شرابہ اس بات پہ مچاتی رہی اور مسلسل مچاتی رہی کہ جی ہماری طرف سے ہمارے قائد نے بہت عرصے سے وہ اپوزیشن لیڈر نامزد کر رکھا ہے، تو اس کا اعلان کیوں نہیں ہوا. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ حکومت کا یہی جواب تھا کہ جی ابھی تو چونکہ وہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ عارضی صدر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، عبوری صدر کے، تو وہاں چونکہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ قطر گئے ہوئے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد وہ بار بار یہ بھی بات آ رہی تھی کہ جی اس میں آپ آئینی ترمیم لا رہے ہیں جو جمہوریت کی شکل بدل دے گی، آئین کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی، وغیرہ 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 جو ہوتا ہے اپوزیشن میں. تو اس کے جواب میں جو ہے نان ادر دین، کوئی اور نہیں، اسحاق ڈار صاحب جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ خود کھڑے ہوئے. حالانکہ ان کے لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے، وزیر قانون جو ڈرافٹ کر رہے ہیں اصل میں آئینی ترمیم. میں نے غور سے جب سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ جن نکات پر اتفاق ہو گیا ہے، بولا انہوں نے، دس از ویری انٹرسٹنگ، روانی میں وہ بات کہہ گئے، لیکن اتنے پرانے سیاستدان ہیں ڈار صاحب، اس سے کنفیوژن کریٹ ہوگا. اب سوال یہ اٹھتا ہے، میں ایک سیکنڈ، وہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ وہ وہی نکات جن پہ اتفاق وہ ہوا، کہتے ہیں کہ وہ نکات کہ جن پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ اتفاق ہوا ہے، اب وہی نکات جو ہیں وہ دیگر حکومتی جو جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہو گئی، بی این ایم ہو گئی، باغ اور جے یو آئی، نہیں جے یو آئی کیسے، جے یو آئی تو ہرگز حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے کہا دیگر جماعتیں، آپ نے لفظ بولا، نہیں، دیگر اتحادی جماعتیں، انہوں نے لفظ اتحادی استعمال. مولانا صاحب کے بارے میں کچھ بولا انہوں نے. یار میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پہلے آپ یہ نہیں کہ آگا دوڑ پیچھا توڑنا کیا کرنے لگا، ٹھیک ہے. بنیادی جو اصولی بات ہے وہ یہ کہ اب ان کے اس بیان کے بعد میری طرف سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آئینی ترمیم جو پیش کی جائے گی یہ صرف انہی نکات پر مشتمل ہوگی جن کے بارے میں بقول ڈار صاحب کے بلاول بھٹو زرداری سے اتفاق ہو، مطلب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو گرین سگنل دے دیا. کہہ رہے ہیں کہ کچھ نکات پر، جن نکات پر، اٹ مینس کہ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ ساتوں کے ساتوں نکات جو کہ کل بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ میں بیان کیے تھے، تو وہ تو وہی ہیں کہ بھائی ایک تو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آئینی بینچ کا قیام، ایگزیکٹو میجسٹریٹس، ٹرانسفر آف ججز، ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان این ایف سی 243 اور ایجوکیشنل پاپولیشن پلاننگ فیڈریشن کو دے دینا. اب اپوائنٹمنٹ آف چیف سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ڈار صاحب کے اس بیان کے بعد جو کہ انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کر دیا ہے، اب ہمیں کنفیوژن ہے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان تمام نکات پر جو کہ انہوں نے پبلک کر دیے ہیں اتفاق کر لیا ہے، یا یہ کہ جب انہوں نے تمام نکات جو ہیں وہ عیاں کر دیے اس ٹویٹ کے ذریعے، اب ان میں سے چند پہ اتفاق ہوا، اب ان میں سے چند پہ اتفاق ہوگا. کیونکہ ساتھ میں بلاول صاحب کا یہ جو اپنا وہ ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پارٹی کا اجلاس بلائیں گے واپسی پہ. یار وہ تو سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلانا ہے نا، میں پھر وہی، آپ ابھی بھی میری بات نہیں سمجھ کے دے رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو ریزولوشن جو یعنی جب امینڈمنٹ پیش کی جائے گی منظوری کے لیے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی وہ انہوں نے اندیا دیا ہے کہ جی میں حکومت سے درخواست کروں گا، ہی واز بینگ کائنڈ ٹو سینیٹرز، لیکن یہ پہلے سینٹ کے میں پیش ہو رہی ہے 7 تاریخ کو. ابھی تک ارادہ ہے حکومت کا، وہ انہونی نہ ہو جائے تو
6 तारीख को जो है सेंट्रल कमेटी का इजलास हो जाएगा, ٹھیک ہے. वहां से कोई पैगाम आ जाएगा, उसकी रोशनी में हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी बना लेगी. بٹ اب جو اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا اس سے کنفیوژن کریٹ ضرور ہو گیا ہے. میری دانش میں یہ میری رائے ہے. ہو سکتا ہے کہ میں ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو، چونکہ میں پارلیمانی رپورٹنگ کا، کارروائی کا بڑا اپنے آپ کو فن خواں سمجھتا رہا ہوں، تو شاید یہ میرے دماغ میں خناس ہے، میں کہہ رہا ہوں. لیکن ڈار صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جن نکات پر، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نکات جن کا ذکر جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے اپنے کل کے ٹویٹ میں کیا ہے، ان میں سے کچھ پر وہ رضامند ہے. اب وہ اور بھی کین سیفلی پرزیوم، مثال کے طور پر وہ ان کو آئینی جو ہے بینچ بنانے پہ نظر بظاہر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ یہاں لے آئیں. کانسٹیٹیوشن کورٹ، سوری کانسٹیٹیوشن کورٹ کی بات، وہی نا، سوری آئینی عدالت، کانسٹیٹیوشنل ایگزیکٹو مجسٹریٹ. اوکے، میں ایگزیکٹو میجسٹریٹ کے بارے میں نے کیا کہا ہے، میں نے کیا آپ کو رد عمل کیا ہے؟ ابھی ہاں آپ نے کہا بلاول صاحب مان جائیں نہیں، آپ ایکٹر ہیں. جب آپ نے ایگزیکٹو میجسٹریٹ کہا تو میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا مان جائیں گے. نہیں، میں نے آواز نکالی تھی. وہ یہی تاثر مجھے ملا کہ وہ مان جائیں گے. اچھا، پھر دن میں آئی ایم سوری، میں آپ برے کا ایکٹر بہت آپ برے ایکٹر. اور نہ ہی میں ایگزیکٹو مجسٹریٹ میرا اپنا خیال ہے کہ نہ حکومت، اس یہ جو ٹویٹ ہے، اس کے بعد جب میں سوشل میڈیا کو وزٹ کرتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا کہ پاکستان کی بہت تجربہ، ہماری اپوزیشن میں بہت تجربہ کار لوگ بھی بیٹھے ہوئے جنہیں آئین اور قانون کی مجھ سے بے تحاشا زیادہ سمجھ ہے، لیکن وہ صرف 2 چیزوں پر جو ہے نا سارا فوکس کیے، بلکہ صرف ایک پر فوکس کیے، اگر میری بات کا برا نہ مانو. وہ کون سی ہے جی؟ وہ ہے جی آئین کی شق 243، اور اس کے حوالے سے تمام تر قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. باقی 6 ان کے لیے میٹر نہیں کرتی. باقی پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہی. دوسری سب سے زیادہ کی جا رہی ہے کہ جی عدلیہ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے قیام کے بعد مزید جکڑا جائے گا. جکڑا جائے. یہ 2 چیزیں ہیں جو زیر بحث لائی جا رہی.